کسی کے قلم سے ریاست نے کسی کو قوت دی، ان کو اڈھاک تعینات کیا اور ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے گئے. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ یہ 4-5 ہزار لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے منطقی نتیجہ یہ نکلنا تھا، اور یہ کلیئر کٹ ہے کہ آپ کو اڈھاک کو کبھی اس آئین، دستور، قانون، ہمارا سول سرونٹ ایکٹ اجازت ہی نہیں دیتا. اگر یہ سب کے علم میں، ان کے علم میں بھی ignorance of law is no excuse. میں نہیں کر سکتا، دوسرا تیسرا جو بھی پڑھا لکھا آدمی ہے وہ اس طرح انحراف نہیں کر سکتا. کیا ان کے علم میں نہیں تھا؟ کیا ان کو ایکسٹینشن دینے والے ان کے علم میں نہیں تھا؟ کیا میں زید بکر جو ہم ان کی بیک کر رہے تھے، ان کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے جا رہے تھے، کیا ہم ناقص العقل تھے؟ ہمارے علم میں نہیں تھا. آج ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عمر پیرانہ سالی مکمل کر چکے. میرے حلقہ انتخاب سے 29 سال کی عمر کا ایک شخص، 29 سال سروس کا عمل، ایک پرنسپل تھے. پی ایس سی میں متعدد مواقع ملے ان کو، پاس بھی کی پی ایس سی، اسامی نہ ہونے کی وجہ سے بھرتی نہ ہو سکے، اور اللہ کو پیارے ہو. ان کے خاندان کے لوگوں کا کون وارث ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو، جو ہمارا کل ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، اگر ہم نے ان کے برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے جناب والا، تو یہ لوگ جو ریاست کے حکم کے تحت، ریاست کے حکم کی تعمیل میں تدریس پہ معمور رہے یا کسی بھی دیگر معاملے پہ خدمات سر انجام دیتے رہے، وہ اپنے تئیں نہیں گئے جناب والا، وہ کسی کے حکم کے تابع رہے. اور جس نے حکم دیا اس نے کہیں نہ کہیں اسی دستور اور قانون سے وہ قوت حاصل کی تھی، ڈرا کیا اس نے. وہ جناب والا، آج اگر ہم اس طرف ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، گیلریز کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، تو لیٹس جوائنٹ ہینڈ. ہمیں ذمہ داران کا بھی تعین کرنا چاہیے. وہ 5,000 لوگ جو آج بے روزگار ہوں گے اس ایکٹ سے، ان کو ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ جہاں ہم نے 90%، میں صبح ہم اپوزیشن چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہم بات کر رہے تھے، ایک طرف 90 لوگ ہیں، فرض کرتے ہیں ہم، دوسری طرف 10 لوگ ہیں. 10 لوگ لگے ہی ان کے منہ سے نوالا چھین کے ہم 90 کو دینا چاہتے ایک ایکٹ کے تحت، قانون کے تحت، کہ آئیں آپ اپنی اہلیت کو ثابت کریں. جہاں ہم ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں ان کے بارے میں سوچیں تو صحیح، نہ کریں ایٹ لیسٹ سوچیں تو صحیح، کیا ریمیڈی ہے آپ کے پاس؟ بات فرد کی نہیں ہے، بات جمعیت کی ہے جناب والا. یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کے چولہے بجھیں گے، جو خدمات کے تسلسل میں بوڑھے ہو چکے ہیں. ان کے بارے میں ریاست کیا سوچتی ہے؟ ہم مانتے ہیں، میں اس ایکٹ کی تائید کرتا ہوں، لیکن میں یہ جواب بھی مانگتا ہوں اسی عوام سے، اسی حکومت سے، کہ جو 5,000 کو جن کے منہ سے نوالا چھینیں گے آپ، اس کی ذمہ داری کیا ریاست کی نہیں ہے؟ ریاست نے اگر اپنی ذمہ داری نبھانی ہے جناب والا، اس ڈیبیٹ کو مؤخر کریں، اس اجلاس کو ایڈجرن کریں، دوبارہ سوچیں کہ جن کے منہ سے آپ نوالا چھیننے جا رہے ہیں ان کے لیے آلٹرنیٹ ریمیڈی آپ کے پاس کیا ہے؟ بھرپور موقف آپ کا. میں قطعاً نہیں سمجھتا، قطعاً نہیں کہتا کہ ہمیں فیئر اپرچونٹیز دی جانی چاہیے. فریش گریجویٹس، بچے اور بچوں کا استحقاق ہے، ان کو ماضی کی غلطیاں جو ہیں، ماضی میں جو لوگ بھگت رہے ہیں، ہمیں ان کو اس آگ میں نہیں دھکیلنا چاہیے. لیکن عرض صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے تئیں وہ آرڈر لے کے کسی کالج کے اندر، سکول کے اندر، یونیورسٹی کے اندر نہیں گئے. ان کو کسی اتھارٹی نے بھیجا ہے. آج اگر ان کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے تو کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر ہے، عدالتوں کی بات ہم کرتے ہیں، اپیکس کورٹ کی، عدالتوں نے 2 into make 4 کی بات کرنی ہے جناب والا. قانون، آئین یہ آسمانی صحیفے نہیں ہے، یہ میں نے اور آپ نے مل کے یہ آئین بنایا ہے، قانون بنایا ہے. میں صرف اتنی دست بدستہ عرض کرتا ہوں، ان 5,000 بے روزگار جن کے چولہے بجھیں گے، جو عمر پیرانہ سالی مکمل کر چکے ہیں، جو فریش حالت میں کہیں اپلائی بھی نہیں کر سکتے، پوائنٹ آ گیا. ان کے لیے ریاست، ابھی آپ ان کے لیے ریاست کے پاس کیا حل ہے، چلیں، اس کے لیے سوچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. بے شک وہ ذمہ داری ریاست کو نبھانی چاہیے. بہت شکریہ. ابھی آپ کو چیئر کی طرف سے پانی پیش کیا جائے.